اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام جب بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں طے کرنے اور واقع کربلا کے مراحل سے گزرنے کے بعد قید خانے شام سے چھوٹ کر مدینہ پہنچی تو آپ نے واقعات کربلا سے اہل مدینہ کو آگاہ کیا اور رونے نوحہ ماتم کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جس سے حکومت کو شدید خطرہ لاحق تھا، جس کے نتیجے میں واقع ہرا عمل میں آیا۔ بالآخر آل محمد کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام مدینے میں اکثر مجالس عزا برپا کرتی تھیں اور خود ہی ذاکری فرماتی تھیں۔ اس وقت کے حاکم وقت کو یہ گوارا نہ تھا کہ واقع کربلا کے بعد کھلم کھلا طور پر یہ بیان کیا جائے۔ چنانچہ والی مدینہ نے یزید کو خط لکھا کہ مدینہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام کی موجودگی لوگوں میں ہجان پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تجھ سے خون حسین کے انتقام کی ٹھان لی ہے۔ یزید اطلاع پا کر فوراً والی مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ زینب کو اور ان کے ساتھیوں کو ملک سے جلا وطن کر دیا جائے اور ان کو مختلف ممالک میں بھیج دیا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام واقع کربلا کے بعد مدینہ پہنچ کر یہ چاہتی تھیں کہ زندگی کے سارے ایام یہی مدینہ میں گزاروں، لیکن وہ جو مصائب کربلا بیان کرتی تھیں وہ بے حد انتہا مؤثر ثابت ہوا اور لوگوں کے دلوں پر اس کا بہت اثر ہوا۔ یزید کا خط آنے کے بعد والی مدینہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں لیکن یہاں سے چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ہرگز نہیں جائیں گے، چاہے ہمارا خون بھی بہا دیا جائے۔ یہ حال دیکھ کر زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے عرض کیا، اے میری بہن، غصے سے کام لینے کا وقت نہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم کسی اور شہر چلے جاتے ہیں۔ پھر بی بی مدینہ سے نکل کر چلی گئی۔ اس کے بعد پھر مدینہ کی کبھی شکل نہ دیکھی۔ وہ وہاں سے نکل کر مصر پہنچی، لیکن وہاں زیادہ دن تک نہ ٹھہری۔ اس طرح وہ غیر مطمئن حالت میں پریشان شہر پہ شہر بدلتی رہی اور کسی ایک اور جگہ مکان میں سکونت اختیار نہ کی۔ جناب زینب اپنے بھائی کی شہادت کے بعد سکون سے نہ رہ سکی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتی رہی اور ہر جگہ یزید کو بیان کرتی رہی اور حق و باطل کی وضاحت کرتی رہی اور شہادت حسین پر تفصیلی روشنی ڈالتی رہی، یہاں تک کہ آپ شام آ پہنچے اور وہاں آپ نے قیام کیا، کیونکہ آپ کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار کی وہاں جائیداد تھی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا انتقال روز شب اتوار کی رات 14 رجب 63 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آپ کی وفات یا شہادت کے متعلق مشہور ہے کہ ایک دن آپ اس باغ میں تشریف لے گئیں کہ جس کے درخت پر امام حسین علیہ السلام کا سر لٹکایا گیا تھا۔ اس باغ کو دیکھ کر آپ بے چین ہو گئیں۔ سہل باطل کی ایک پہیلی زینب، سہل باطل کی ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب، کربلا گئی تھی 72 شہداء کو لے کر، کربلا گئی تھی 72 شہداء کو لے کر، شام کوفہ الٹ آئی اکیلی زینب، شام کوفہ الٹ آئی اکیلی زینب۔ مورخین نے آپ کے مدفن یعنی محل دفن میں اختلاف کیا ہے کہ آیا مدینہ ہے یا شام ہے یا مصر ہے، لیکن ذہن غالب کی بنا پر تحقیق یہ ہے کہ وہ شام میں دفن ہوئی ہیں۔
زینب خدائے خلق کی وحدت کا نام ہے، زینب خدائے خلق کی وحدت کا نام ہے، زینب رسول کے حق کی قیادت کا نام ہے، زینب رسول کے حق کی قیادت کا نام ہے، زینب علی کی رائے بے شجاعت کا نام ہے، زینب بطول پاک کی